بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين إلى عدة آيات۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز البرا جد لی بجودک واردنی برضاک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند درود شریف صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسا نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو، نہ ہوا ہو، یعنی حضور کی طرح۔ ایسا نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو، نہ ہوا ہو، سایہ بھی تو ایک مثل ہے، پھر کیوں نہ جدا ہو۔ سایہ بھی تو ایک مثل ہے، پھر کیوں نہ جدا ہو۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت۔ مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو۔ یہ عاشقوں کی بولی ہے اور ان کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ جناب حسن بریلوی علیہ رحمہ کے یہاں پر ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ نظم اور غزل کے انداز میں بہترین طور سے نعت نبی پیش کرتے ہیں۔ تو اپنے درد کا کس طرح سے انہوں نے اظہار کیا ہے۔ مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت۔ ہمیشہ آپ کے درد میں تڑپتا ہی رہوں۔ اور اسی وزن پہ دوسرے جگہ پر جو انہوں نے ارشاد کیا ہے، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ دل درد کون سا؟ یعنی کہ درد محبت، درد عشق رسالت۔ اور کیسی اچھی تمنا انہوں نے کی ہے، دل درد سے بسمل کی طرح بالکل تڑپ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ ایسے وقت میں تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، دل کا ارادہ کیا ہے؟ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ اور اسی دوسری اپنی اسی غزل کے اندر نعتیہ جو غزل ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا،
آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دیں خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان آیات بینات کا ترجمہ تو آپ نے کل سماعت فرمایا، ترجمے کے ساتھ ہلکی سی تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، کہا گیا کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے اس کو بنا کے پیش کر دے، ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو کہہ ہی نہیں سکتا، بنا ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کو بنا دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کا جواب دیا گیا کہ کسی کی بنائی ہوئی کسی کتاب کا نام نہیں ہے قرآن، بلکہ یہ اللہ کا فرمایا ہوا کلام ہے۔ مکان هذا القرآن، اس کی یہ شان ہے ہی نہیں قرآن کی۔ ان یفترا، کہ اس کو کوئی اپنی طرف سے گڑھ کر کے بنا دے، من دون اللہ، بغیر اللہ کے کہے ہوئے، بغیر اللہ کے فرمائے ہوئے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن یہ تصدیق ہے اگلی کتابوں کی، توریت و انجیل و زبور کی، وہ تفصیل الکتاب، اور یہ الکتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، اس بات میں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات یہ بھی کہی گئی، وہ تفصیل الکتاب، کہ یہ قرآن جو مشہور روایت کے مطابق جو لوگوں میں مشہور ہے، جس کو لوگ یاد کیے ہوئے ہیں، 6666 آیات، 30 پارے، 114 صورتیں۔ یہ جو بظاہر تمہیں مختصر دکھ رہا ہے، اس قرآن کا تعارف قرآن نے خود ہی کرایا ہے۔ جسے تم پڑھتے ہو، جو روز تمہارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جس کی تلاوت سے تم اپنے دلوں کو سکون دیتے ہو، جس کی تلاوت سے کبھی دل کسی کا نہیں بھرتا ہے، اس کی شان یہ ہے تفصیل الکتاب، کہ یہ کتاب کی تفصیل ہے۔ تفصیل کہتے ہیں کسی چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا، کھول کھول کر بیان کرنا، ایک ایک حصے کا بیان کرنا، ایک ایک چیز کے بارے میں تشریح کرنا۔ اب یہ بیان کس کا ہے، تشریح کس کی ہے، کھول کر کسے بیان کیا گیا ہے، یہ سنیں۔ کس کو کھول کے بیان کیا گیا ہے؟ الکتاب کو۔ اب سوال پیدا ہوا کہ الکتاب ہے کیا چیز؟ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تفصیل ہے، بالکل ڈیٹیل کے ساتھ، تشریحات کے ساتھ، اوپن کلام کے ساتھ، کھلی ہوئی گفتگو کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے، کس کا؟ الکتاب کا۔ الکتاب کیا ہے جناب؟ الکتاب سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے، کہ لوح محفوظ کی کھلی ہوئی چیزیں، یعنی لوح محفوظ میں جتنی بھی باتیں ہیں ان کی پوری ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں کہ بھائی لوح محفوظ میں کیا ہے، تو لوح محفوظ میں کیا نہیں ہے یہ پوچھا جائے۔ لوح محفوظ میں سب کچھ ہے، سب کچھ۔
اب آپ لوح محفوظ کو اگر سمجھیں گے تو کہیں سمجھیں گے جا کر کے کہ قرآن میں کیا ہے، اور جب آپ یہ سمجھ لیں گے نا کہ قرآن میں کیا ہے تو پھر کہیں آپ جا کر سمجھیں گے کہ میرے نبی کے علم میں کیا ہے، نبی کا علم کتنا ہے آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھیں، اور قرآن میں کیا کیا ہے اس کی تفصیل آپ اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک یہ نہ سمجھیں کہ قرآن میں الکتاب کا بھی ذکر ہے، اور الکتاب کیا ہے جب تک آپ یہ نہ جانیں گے تو اس وقت تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن میں کیا کیا ہے۔ تو پہلے میں یہ بتاؤں کہ الکتاب میں کیا ہے، لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو نے یہ بتایا کہ میرے اندر لوح محفوظ کا ذکر ہے۔ ساری لوح کے معنی آتے ہیں تختی، سلیٹ، تختی جس پہ بچے پہلے کبھی لکھتے تھے۔ اب وہ تختی ایسی تو نہیں ہے، چھوٹی موٹی تو سمجھانے کے لیے بتائی گئی۔ لوح محفوظ میں کیا ہے، ہم نے پوچھا اے قرآن ہم کو تو ہی بتا دے کہ لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا تیرے پاس اس کا جواب ہے؟ تو وہ کہے گا میرے پاس کس چیز کا جواب نہیں ہے، میرے پاس ہر چیز کا جواب ہے۔ ہم نے کہا پھر تو ذکر کر کہ لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے، تو وہ کہے گا لوح محفوظ میں کیا ہے ہم سے سنو۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستتر، لوح محفوظ میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ میں تم کو علم مصطفیٰ سمجھانا چاہتا ہوں، نبی کی نالج کتنی ہے یہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے جو میں ابھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بہت زیادہ ادق مشکل بات نہیں ہے، تھوڑی سی بات ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے نبی کو کیا کیا معلوم ہے۔ تو ہم نے قرآن سے پوچھا کہ تو یہ بتا قرآن عظیم اللہ کے مقدس کلام کے لوح محفوظ کا ذکر تیرے اندر، تو لوح محفوظ میں کس چیز کا ذکر ہے؟ تو اس نے کہا ایک جگہ کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ سورت نمبر 54 ہے اور آیت نمبر 53۔ گویا ہم نے کہا کہ اور بھی کچھ بیان اس کے بارے میں، کہا ہاں اور بھی ہے۔ خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لوح محفوظ کے لیے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو گھیر کر رکھ لیا ہے امام مبین کے اندر۔ امام مبین یعنی لوح محفوظ کے اندر، یہاں کیا آیا؟ ہر چیز۔ لوح محفوظ میں کیا کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو، ہر چیز کل شیء احصیناہ۔ ہم نے کہا اور بھی کچھ ڈیٹیل کے ساتھ تو بتانا چاہتا ہے اللہ کے کلام کہ لوح محفوظ میں کیا ہے؟ کہاں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں سننا چاہتے ہو تو اور تفصیل سے ہم بیان کر دیتے ہیں تمہارے سامنے۔ یہ دیکھو سورہ انعام سورت نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 59 ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کا کوئی بھی دانہ چھوٹا سا چھوٹا سیڈ کہیں پر بھی ہو کسی جگہ، کہاں کے لیے کہا؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا دانہ نہیں ہے زمین کی تاریکیوں میں۔ آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے کہ زمینیں 7 ہیں، تحت الثری اس کے نیچے ہے،
تو قرآن فرماتا ہے کہ زمین یعنی ساتوں زمین کی تاریکیوں میں اندھیریوں میں کوئی بھی دانہ ایسا نہیں ہے، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک چیز ایسی ہے الا فی کتاب مبین، جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اب قرآن نے کیا ڈیٹیل سے بتایا کہ ہر وہ چیز جو زمین کی تاریکیوں میں ہے، یہ زمین آپ خود دیکھتے ہیں کتنی بڑی، چوتھائی حصے پہ تو آپ رہتے ہیں، پانی کتنا ہے اس کے نیچے بھی زمین ہے، اور قرآن سب کے لیے کہتا ہے کہ جو زمین تم دیکھ رہے ہو نا اس کے اوپر بھی، جو زمین اس کے نیچے ہے اس کے اندر بھی، جو زمین اس کے نیچے ہے اس کے اندر بھی، زمین کی تاریکیوں میں ایک چھوٹا سا دانہ، سرسوں کو پتہ نہیں آپ لوگ رائی بولتے ہیں نا، رائی سے چھوٹے بھی دانے ہوتے ہیں، سن فلاور کے اندر جو دانے نکلتے ہیں وہ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جس سے پودے نکل کر کے آتے ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا دانہ، رائی سے بہت چھوٹا دانہ جس کو تم جانتے ہو، وہ بھی زمین کے چاہے وہ 7ویں زمین کے کسی بھی حصے کے اندر ہو اور تاریکی کے اندر ہو، اس کا ذکر بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب آسمان اور زمین کی فرما ولا رطب ولا یابس، سوکھی ہو یا گیلی ہو، تر ہو یا خشک ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ کل شیء، ہر چیز کو ہم نے لکھ رکھا ہے۔ کہاں؟ لوح محفوظ کے اندر۔ آپ کہیں پہلے تو آپ یہ تو ذکر کریں کہ چیز کہتے کس کو ہیں، چیز کسے کہتے ہیں؟ اردو میں تو بولتے ہیں بہت اچھی چیز ہے، بہترین چیز ہے، لیکن چیز کیسے کہتے کس کو ہیں؟ اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو میں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب انباء الحی کے صفحہ 20 سے اس کی تعریف پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ کیونکہ مشکل بحث ہے، لیکن میں ایک بات صرف آپ سے سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ سمجھ گئے تو یہ ساری بحث جس کو میں ہلکا کر کے آپ کے ذہنوں تک لے جانا چاہتا ہوں، وہ جو میرا مقصد ہے انشاءاللہ آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے پوچھا چیز کسے کہتے ہیں؟ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں وَالشَّيْءُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ كُلُّ مَوْجُودٍ، کا شے اہل سنت کے نزدیک ہر موجود چیز کو، ہر موجود کو چیز کہتے ہیں، شے کہتے ہیں ہر موجود کو۔ قرآن آپ کے جو سامنے رکھا ہوا ہے موجود ہے، یہ کتاب انباء الحی آپ کے سامنے رکھی ہے موجود ہے، یہ لاؤڈ سپیکر موجود ہے چیز ہے، یہ ٹیبل موجود ہے چیز ہے، آپ موجود ہیں چیز ہیں۔ تفصیل اور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے الفاظ سے سنیے۔ فرماتے فَدَخَلَ فِيهِ جَمِيعُ الْمَوْجُودَاتِ مِنَ الْفَرْشِ إِلَى الْعَرْشِ، تو اس چیز کے اندر ساری موجودات داخل ہو گئیں، فرش سے لے کر کے عرش تک ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ اس لیے کہ چیز کس کو کہا؟ جو موجود ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ فرش سے لے کے عرش تک ساری چیزیں جتنی بھی ہیں سب اس کے اندر آ گئیں۔ وَمِنَ الشَّرْقِ إِلَى الْغَرْبِ، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، مِنَ الزَّوَاتِ وَالْحَالَاتِ وَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَاللَّمْحَاتِ وَاللَّحْظَاتِ وَالْخَطَرَاتِ وَالْإِرَادَاتِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، یعنی وہ کہنا یہ جاتے ہیں کہ تمہاری جو بھی حالت ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، جو تمہاری کیفیت ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، مشرق سے مغرب تک جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس کی جتنی بھی کیفیات ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہیں، حتیٰ کہ تمہارے دل میں پیدا ہونے والا خیال وہ بھی موجود ہے، تمہارے پلک کی جنبشیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، تمہارے تصورات میں آنے والے خیالات وہ بھی اس میں موجود ہیں، اس لیے کہ شے ہر موجود کو کہتے ہیں۔ تو اب کوئی چیز بچی؟ کوئی چیز نہیں بچی۔ ہم نے پوچھا لوح محفوظ تیرے اندر کیا ہے؟ کہ تم نے دیکھا نہیں کہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ سب کچھ ہے؟
کوئی بھی چیز بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب سے پیدا ہوتا ہے، جب تک رہتا ہے، کتنے سانس لے گا، کہاں کہاں لے گا، کس کس انداز سے لے گا، جلدی لے گا یا دیر میں لے گا، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کتنی دفعہ اس کو پلک کی جنبشیں کرنی ہے، کتنے خیالات اس کے دل و دماغ میں آنے ہیں، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے، سب کچھ لوح محفوظ میں۔ اور جو آیت کریمہ آپ نے سنی، قرآن نے فرمایا کہ لوح محفوظ میں جتنا ہے، لوح محفوظ میں، سمجھ گئے نا لوح محفوظ؟ لوح محفوظ اصل میں یہ ساتوں زمین، اس کے بعد پھر آسمان، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور اس کے بعد پھر عرش معلیٰ، عرش معلیٰ کے اوپر یا اس کے آس پاس لوح محفوظ ہے جس میں سب کچھ لکھ دیا گیا، سب کچھ لکھ دیا گیا۔ یہ تمہارا بیٹھنا، میرا بولنا، یہ سب بھی لکھا ہوا ہے۔ اب کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے وہ الگ بات ہے، لیکن لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے ہر چیز کا بیان اس میں، اور جو میں بول رہا ہوں نا یہ بھی ایک چیز ہے، جو تم سن رہے ہو نا یہ بھی ایک چیز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اسی چیز کو مانو جسے تمہاری سمجھ میں آئے، نہیں، کبھی کبھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو تم دیکھتے نہیں مگر مانتے ہو، جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی مگر مانتے ہو۔ ہوا تمہارے پاس موجود ہے مگر تم دیکھتے نہیں مگر مان لیتے ہو، ہے دیکھا نہیں ہے مگر پھر بھی مان لیا نا۔ تو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ میں، اور قرآن فرماتا ہے کہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس سب کی ڈیٹیل میرے پاس ہے۔ اب کوئی کہے کہ قرآن مجید تو اتنا چھوٹا بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے، لوح محفوظ تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اس کی ڈیٹیل اس میں کیسے آ گئی؟ اب تمہاری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے مگر قرآن کہتا ہے ڈیٹیل ہے تو ہے۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، اور سمجھنے والوں نے سمجھا بھی ہے، سمجھنے والوں نے سمجھا بھی ہے۔ ایک ایک آیت کریمہ سے نہ معلوم کیا کیا سمجھا ہے۔ دیکھو یہی کتاب ہے، یہی کتاب، اسی کتاب کے لیے جو میں نے ابھی ذکر کیا انباء الحی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب کا ایک یہ حاشیہ ہے، الدولۃ المکیہ، جو علم غیب مصطفیٰ کے اوپر آپ نے لکھی ہے، اس کا حاشیہ یہ انباء الحی ہے، وہ خود اتنا موٹا ہے، اور اس حاشیے کے اوپر بھی حاشیہ لگا ہوا ہے۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور کے اوپر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ جب بولتے تھے تو واقعی میں لگتا تھا کہ نبی کا معجزہ بول رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھ دیں اور اسی انداز سے لکھ کر کے وہ گئے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی۔ اب یہ کتاب کا حاشیہ ہے، اور حاشیے پہ بھی حاشیہ لکھا ہوا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں پہلے لوح محفوظ کے اندر کہ دیکھو لوح محفوظ کے بارے میں، ان اللوح مکتوب فیہ کل کائن، کہ لوح محفوظ کے اندر ہر ہونے والی چیز لکھی ہوئی ہے، من اول یوم الی الیوم الآخر، پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک، بل الی دخول اہل الدارین منازلہم، بلکہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے نا، اس وقت تک جو ہونے والا ہے سب اس میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ قرآن مجید میں لکھا ہے۔ یہی آیت کریمہ جو میں نے ابھی سورہ یونس کی آپ کے سامنے پڑھی، جس کی ڈیٹیل میں آپ سے کچھ ذکر کر رہا ہوں، اسی آیت کریمہ کو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان اس کے اندر ذکر کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو سورہ یونس کے اندر ہے تفصیل کتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ فرمایا کہ الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور اس کے بعد وہ ذکر فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ لوح محفوظ کا سارا تذکرہ قرآن میں ہے، اور قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اس کی ساری ڈیٹیل بتاتا ہے، تو اتنے سے بظاہر دیکھنے میں قرآن مجید کے اندر سب کی ڈیٹیل کیسی ہو گئی؟ تو کہا تم کو اتنا کافی ہے کہ جو حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ ارشاد فرمایا ہے مرقات شرح مشکات کے اندر، کہ بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے لکل آیت 60,000 فہم۔ ابھی میں نے کہا نا کہ قرآن مجید کے اندر
6666 آیتیں ہیں. مشہور قول جو لوگوں کو عوام کو یاد کرنے میں آسان ہے، اس لیے میں اس کو ذکر کرتا ہوں اگرچہ اختلاف ہے. تو 6666 میں سے صرف ایک آیت کی بات ہے، 6665 کی نہیں ہے. صرف ایک آیت کی بات وہ فرماتے ہیں جس کو امام احمد رضا ذکر فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر آیت کے نیچے، ہر آیت کے 60,000 مطلب ہیں. کتنے؟ ہر آیت کے 60,000 مطلب ہیں. میں تو آپ کے سامنے ایک ہی مطلب بیان کرتا ہوں روزانہ، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک آیت کے کتنے؟ 60,000 مفہوم ہیں. اور کہتے ہیں وہ سب نہیں ہے، جو باقی بچا وہ بہت زیادہ ہے. تو ایک آیت کے جو 60,000 مفہوم بیان کیے ہیں وہ بیان کرنے والوں نے بیان کیے، باقی جو بچا ہے وہ بہت بچا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے سینے پہ ہاتھ مار کر کے نبی نے دعا فرمائی اور یہ کہا ہو کہ اے میرے اللہ علی کے سینے کو علم قرآن کے لیے کشادہ فرما دے، اور یہ ہاتھ رکھنے کا اثر مولا علی کو ملا. ہر سوال کا جواب بالکل اسی وقت دے دیا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، لو شئت ان اوقر 70 بعیرا من تفصیل قرآن ان فعلت. فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ قرآن عظیم کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں، یعنی تفسیر لکھنے بیٹھوں. ہمارے پاس جو تفسیر ابھی پائی جاتی ہیں، جو اس لائبریری میں ابھی موجود ہے، تفسیر کبیر بڑی تفسیر سمجھی جاتی ہے. اور بھی تفسیریں عام طور سے 30 جلدوں میں، 40 جلدوں میں، بعض بزرگوں نے 600 جلدوں کے اندر بھی لکھی ہے. حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے 600 جلدوں کے اندر تفسیر لکھی ہے. حضرت ابو علاء زاہد رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 والیومز کے اندر تفسیر لکھی ہے. اس سے بھی زیادہ لکھنے والے ہیں. تو مگر وہ فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھوں تو اس کے لکھے ہوئے کاغذات اتنے ہو جائیں کہ 70 اونٹوں کے اوپر جائیں. ایک اونٹ پہ کتنی کتابیں آ جائیں گی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ 70 اونٹوں کے اوپر کتنی کتابیں آئیں گی؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں قرآن کی تفسیر لکھنا تو اتنا لکھوں کہ اس کی تفسیر کی کتابوں سے 70 اونٹ بھر جائیں. کوئی مشکل تو نہیں جو میں نے کہا؟ سمجھ میں آ گیا نا اتنا ہے؟ ارے بھائی جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں اگر یہ بنیادی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر اگلی گفتگو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ 70 اونٹ بھر جائیں اتنی سمجھ میں آ گئی نا بات. یہ پورے قرآن کے لیے کہا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں دوسری روایت اور ہے. فرماتے ہیں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ فی اثر امیر المومنین لو شئت لاقرت 70 بعیرا من تفسیر الفاتحہ. وہ قرآن کے لیے نہیں، پورے قرآن کے لیے نہیں. فرمایا اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اتنا لکھوں کہ 70 اونٹ بھر جائیں. صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے. یہ جو بیان میں ابھی کر رہا ہوں وہ کرنے والا ہوں، اس کو میں نے دیکھا تو وہ میرا پہلا بیان وہ مکمل اسی کے اوپر تھا. جب میں یہاں پر آیا تھا پہلی تقریر میری اسی کے اوپر ہوئی تھی. اس وقت یہ ساری عبارتیں بائی ہارٹ یاد تھی، اب بھی یاد ہیں مگر اتنی نہیں ہے. اس وقت نیا تھا سب کچھ. یعنی دسمبر 1998 کے اندر 15 سال ہونے کو آیا، وقت بھی نہیں پتہ چلا، 15 سال نکل گئے اسی طرح سے. تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں. اس کے بعد حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ شرح عشاوی کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت سید عمر محضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. وہ فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ انکار کرنا شروع کر دیا کہ حضرت مولا کائنات سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو کیسے بھر سکتے ہیں. تو یہ حضرت امام اجل ابو تراب
نقشبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کو جلال آ گیا. جب دیکھا نا کہ لوگ انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا کائنات سورہ فاتحہ صرف ایک پیج کے اوپر آ جاتی ہے، اس سے اتنا لکھیں تفسیر، اتنا لکھیں کہ وہ 70 اونٹ بھر جائیں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو ان کو جلال آیا اور انہوں نے بآواز بلند کہا سب کے سامنے، منکرین کے سامنے. کہتے ہیں این ہؤلاء المنکرون من قول علی بن ابی طالب، حضرت مولا کائنات کے کہے ہوئے سے انکار کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے سامنے ان کو لے کر آؤ. لو تکلمت لکم فی تفسیر فاتحۃ لحملت لکم 70 وقرہ. کہ اگر وہ نہیں، ان کی تو بات بہت بڑی ہے، میں تو ان کا خادموں کے خادموں کا خادموں کا خادم ہوں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ سے 70 اونٹ بھر سکتا ہوں. یہ سورہ فاتحہ سے سب نکال رہے ہیں، ذکر فرماتے ہیں. اس کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ انہوں نے ذکر فرمایا کہ میرے حضرت علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اطلعنی علی معانی سورۃ فاتحۃ فظہر لی منہا 100,000 علم و40,000 علم و 990 علما. حضرت علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ کا مطلب بتایا، یعنی سورہ فاتحہ کے علوم رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر القاء کیے، ان کے دل میں القاء ہوئے سورہ فاتحہ کے علوم، جس کو آپ روزانہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر. وہ علوم، اس میں کتنے علم ہیں تو معلوم ہے کتنے بتائے. فظاہر لی منہا فرمایا ان میں سے، سب نہیں بتا رہے ہیں، تھوڑے سے بتا رہے ہیں. اور تھوڑے سے کتنے؟ کہ 1,40,990 علم ہے. 1,40,990 علم سورہ فاتحہ سے انہوں نے نکال کر دکھایا اور اس کا کہا منہا، کچھ ہے، یہ کچھ سب نہیں ہے. اور اس کے بعد ذکر فرماتے ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں اقولو، ان تمام چیزوں کی روشنی میں میں یہ کہتا ہوں، بامثال هذه تظہر حقیقت قول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا ہوا ہمارے سامنے کھل کے آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا تھا، لو دا علی قال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل، اونٹ جب اس کو پکڑ کے چلتے ہیں تو اس کی ناک میں ایک رسی ڈالتے ہیں نا، کیونکہ وہ اونٹ طاقتور ہوتا ہے، اگر وہ اونٹ کی نکیل نہ ہونا اس کو آپ قبضے میں نہیں رکھ سکتے، وہ طاقتور ہوتا ہے، اس کی ناک بہت کمزور ہوتی ہے، اس لیے اس میں رسی ڈالتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں. آپ جدھر وہ آپ چاہتے ہیں ادھر وہ چلا جاتا ہے، وہ نکیل نہ ہونا تو آپ کی بس کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو قبضے میں کر لیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل، کون کہتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین صحابی رسول، کہتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل، وہ رسی جو ناک میں ڈالتے ہیں، اگر کسی جنگل میں گم ہو جائے، لاسٹ ہو جائے، کھو جائے، تو میں کہیں دیکھنے نہیں جاؤں گا، اللہ کے کلام کو کھول کر بیٹھوں گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ کہاں گم ہوئی ہے، کہاں گم ہوئی ہے. ان کو کتاب اللہ سے معلوم ہو جائے گا کہ میری اونٹ کی نکیل کہاں ہے. اب وہ کیسے پتہ چلائیں گے بھائی، یہ تو وہ جانے، لیکن پتہ تو چل گیا نا کہ اس میں ہے، جبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہے، کسی کی سمجھ میں آئے جائے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے. حضرت عبد الوہاب شارانی قدس سرہ النورانی کی طرف سے ہی اس بات کو ذکر فرمایا جاتا ہے، اور بعض لوگ دیگر بزرگان دین کی طرف سے بھی اس کا ذکر فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس وقت میں آ کر کے کچھ بہت ساری چیزیں جن کو آدمی یاد رکھتا ہے ہمیشہ نا، ایسے وقت میں وہ بھی کبھی کبھی ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں.
حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی چیز بھول جاؤ، کتاب کے اندر فرمایا گیا ہے درود شریف پڑھو تو بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ دیکھیں میرے ذہن میں نہیں یاد آ رہا تھا، لیکن آپ نے درود پڑھا تو اس کی برکت مجھے ملی، وہ یاد آ گیا۔ حضرت محی الدین شیخ ابن عربی شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنی سواری سے نیچے گرے اور ان کا پاؤں میں موچ آ گئی، سوجن ہو گئی۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا، جو مریدین تھے چڑھ رہے تھے سواری سے، نیچے گر گئے۔ مریدین نے اٹھانا چاہا، آپ نے روک دیا کہ نہیں ابھی مت اٹھاؤ۔ کچھ دیر کے بعد اشارہ کیا، زبان سے کچھ نہیں بولے، اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ چلو اب اٹھاؤ۔ تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ حضور پہلے اٹھانا چاہا تو آپ نے منع کر دیا، اور بعد میں آپ نے خود کہا کہ اب اٹھاؤ، تو کیا ارشاد فرمایا انہوں نے؟ تو کہا کہ جب میں سواری سے نیچے گرا تو میں نے اللہ کے کلام میں یعنی قرآن مجید میں غور کرنا شروع کیا۔ اب ان کے علم کو داد دیجئے گا کہ کیا فرماتے ہیں۔ میں نے اللہ کے کلام میں غور کرنا شروع کیا کہ آیا میرا اس دن میں اس وقت میں اس طرح سے سواری سے نیچے گرنے کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں تو میں نے سورہ الحم شریف کے اندر پا لیا، مجھے مل گیا۔ اب وہ کیسے ملا یہ تو وہ جانے، ان کا علم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے مل گیا سورہ الحم شریف کے اندر کہ میں اس دن میں اس وقت میں اس طرح سے سواری سے نیچے گروں گا اور میرا پاؤں سوجھے گا۔ یہ سارا تذکرہ قرآن مجید میں۔ اب وہ کیسے ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہاں ہے، عارفین ہیں عارفین۔ اسی مولہی کے اندر ذکر فرمایا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کہ وہ حضرت علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے، یہ عارفین کی بات ہے، عارف لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہا کرتے تھے، کانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول فرماتے تھے لا یکمل الرجل عندنا فی مقام المعرفۃ بالقرآن حتی یستخرج جمیع احکامہ و جمیع مذاہب المجتہدین فیہا من ای حرف شاء من حروف الہجاء۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کامل عارف وہ ہوتا ہی نہیں ہے، کتنے عظیم مرتبے والے تھے وہ لوگ، ہمارے یہاں پر کوئی بھی کامل عارف ہوتا ہی نہیں ہے قرآن پاک کا عارف، اس کو ہم کہتے ہی نہیں ہیں کہ جو قرآن پاک کے جو حروف ہجا ہیں الف با تا سا جیم ہا وغیرہ، ان میں سے ہر ایک لفظ سے جب تک کہ وہ ساری شریعت کے حکام نہ نکال لے، سارے مجتہدین کے مذاہب ذکر نہ کر دے ایک لفظ سے، اس وقت تک وہ ہمارے نزدیک عارف کامل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو لوح محفوظ میں جو کچھ ہے وہ سب قرآن مجید میں، اور قرآن مجید فرماتا ہے تفصیل الکتاب کی وہ تفصیل ہے، اور قرآن مجید کا سارا علم نبی کو ہے۔ تو ساری چیزوں کا علم نبی کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ساری چیزوں کا علم نبی کو، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھا دیا قرآن، کس کو؟ اپنے حبیب کو۔ القہار نے نہیں سکھایا ہے، الجبار نے نہیں سکھایا ہے، حالانکہ جبار بھی اللہ کا نام ہے، قہار بھی اللہ کا نام ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا قہار نے سکھایا جبار نے سکھایا، بلکہ فرمایا رحمان نے سکھایا۔ رحمان یعنی رحم کرنے والے نے سکھایا، بڑی محبت سے سکھایا، اور قرآن کو سکھایا تو سب کچھ سکھا دیا، کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ اس لیے کہ چھوڑا کہاں جاتا معلوم ہے؟ علم ناقص کہاں ہوتا ہے؟ جہاں یہ چار باتیں پائی جاتی ہیں وہاں علم کامل نہیں ملے گا آپ کو، اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوگی۔ کیا؟ یا تو اگر سکھانا والا، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، سکھانے والا، سیکھنے والا، اور جس کتاب کو سکھایا جائے وہ، اور انداز تعلیم۔ اگر کسی کو صحیح طرح سے نہیں سکھایا گیا تو اس میں تین چار باتیں ہوں گی۔
ایک تو یہ کہ سکھانے والا کامل نہیں ہے. ارے بھائی کوئی اگر سائنس بایولوجی کا کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی پڑھانے والا ٹیچر ہو بہت اچھا, تو وہی تو پڑھا سکے گا. لیکن کوئی سائنس جانتا ہی نہیں ہے, یہ جانتا ہے تھوڑی سی جانتا ہے, تو کیا وہ پورا حق ادا کر پائے گا؟ نہیں. کوئی منطق اور فلسفہ پڑھانا جانتا ہی نہ ہو, یا جانتا تو ہو مگر تھوڑا جانتا ہو, تو کیا وہ منطق و فلسفہ صحیح طرح سے پڑھا پائے گا؟ اچھا ایک بات یہ کہ استاذ بہت قابل ہے, بہت کامل ہے, قابل ہے, اکمل مکمل ہے, ہزاروں کتابیں اسے یاد ہیں, لیکن سامنے والا جو پڑھنے والا ہے وہ بدھو ہے, ڈم ہے. استاد اس کو سمجھانا چاہتا ہے لیکن اس کی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے, اس وقت بھی علم کامل نہیں ہوگا. استاذ کامل ہے, پڑھنے والا کامل نہیں ہے, تو پڑھائی کامل نہیں ہوگی. یا یہ کہ پڑھانے والا بھی کامل ہے, پڑھنے والا بھی کامل ہے, پڑھانے والا بھی بہت زیادہ ہوشیار ہے, پڑھنے والا بھی بہت زیادہ سمجھدار ہے, ذکی ہے, ہر ایک بات سمجھ لیتا ہے, لیکن جس کتاب کو پڑھایا جا رہا ہے وہ نامکمل ہے, اس کے اندر کچھ کمی ہے, تو پھر علم تو نامکمل ہی رہے گا, مکمل نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہ پڑھانے والا بھی قابل, پڑھنے والا بھی قابل, لیکن جس چیز کو پڑھایا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس کے اندر کچھ کمی ہے, تو بھی علم کامل نہیں ہوگا, نامکمل ہوگا. یا چوتھی شکل کیا ہوتی ہے؟ چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ استاذ بھی بہت قابل ہے, کامل ہے, پڑھنے والا بھی بہت کامل ہے, قابل ہے, کتاب بھی بہت کامل اکمل مکمل ہے, مگر استاذ کے نظر میں اس سے زیادہ کوئی اور چاہنے والا, جس کو وہ استاذ چاہتا ہے کہ اس کو نہیں اسے پڑھاؤں گا, یعنی اس سے زیادہ محبوب کوئی ہے اس کی نظر میں, تو بھی وہاں وہ مکمل نہیں پڑھ پائے گا. دیکھو تین چیزیں موجود ہیں یہاں, پڑھانے والا بھی قابل ہے, پڑھنے والا بھی قابل ہے, جس کتاب کو پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی قابل ہے, لیکن استاذ چاہتا یہ ہے کہ اس کو نہیں کسی اور کو پڑھاؤں گا, وہاں پر بھی علم ناقص ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پر یہ چاروں چیزیں پائی جائیں, استاذ بھی قابل ہو, پڑھانے والا بھی قابل ہو, کامل ہو, مکمل ہو, اکمل ہو, پڑھنے والا بھی کامل ہو, قابل ہو, اکمل ہو, مکمل ہو, جس کتاب کو پڑھایا جا رہا ہو وہ بھی کامل ہو, مکمل ہو, اکمل ہو, اور وہ شاگرد پڑھنے والا استاذ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب پسندیدہ اتنا ہو کہ اس سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں, اب یہ علم کامل مکمل اور اکمل ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پڑھانے والا کون ہے, تو رب نے جواب دیا پڑھانے والا میں ہوں. رب سے زیادہ کامل کوئی ہو ہی نہیں سکتا, سارے کمالات رب ہی سے ملتے ہیں, تو پڑھانے والا رب ہے. پوچھا پڑھنے والا کون؟ اللہ کے حبیب کی شان, ان کی ذات ہے. پڑھنے والا وہ ہے, وہ بھی مخلوق میں کامل و مکمل, ان سے زیادہ مخلوق میں کامل و اکمل و مکمل کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے کہا کتاب کون سی ہے جس کو پڑھایا گیا, کہ وہ قرآن مجید ہے, وہ بھی اس سے زیادہ کوئی بھی کتاب کامل و مکمل و اکمل نہیں. پڑھایا کس کو؟ محبوب کو, کہ ان سے زیادہ محبوب کوئی ہے ہی نہیں اللہ کو. پتہ یہ چلا کہ سارے علوم رب تبارک و تعالی نے جو ممکن تھے اپنے حبیب کو سارے کے سارے عطا فرما دیے, اور اسی میں علم ما کان و ما یکون بھی ہے. اللہ رب تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.